باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ سامعین کرام، میں آج آپ کی خدمت میں ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے جو کہ پیش کروں گا۔ موضوع ہے ریاکاری۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ پس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ کہہ رہے ہیں جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو، ریاکار لوگوں کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ ریاکاری شرک اصغر ہے، یعنی شرک سے ایک دم قریب ہے اور یہ گناہان کبیرہ میں سے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ہمارا فرض ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے عبادت کریں، کسی غیر کے لیے نہ کریں۔ لہٰذا ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم جاننا چاہیں یہ ریاکاری کے معنی کیا ہے، تو ریاکاری کے معنی صرف اتنا سا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیا جائے، اسی کو ریاکاری کرتے۔ ریاکار کو پہچانیں گے کیسے؟ ریاکار کو پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم اسی طرح سے پہچانیں گے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیا جائے وہ ریاکاری میں شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب دیکھیں ایک ریاکاری کس طرح سے ایک اعمال کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ ایک شخص ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے جب ایک مرتبہ اسے پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ اب جیسے ہی اس نے آواز سنی، اب یہ جناب نماز پڑھ رہے تھے، ابھی تک نیت خالص تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے آواز سنی، انہوں نے اپنی قرأت میں حسن پیدا کر دیا، اپنے رکوع میں اضافہ کر دیا، سجود کو طویل کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے، ابھی تک تو یہ خلوص سے نماز پڑھ رہے تھے، مگر جیسے ہی قدموں کی آواز آئی، دیکھیں کس طرح سے نسبت عمل کو ختم کر دیتی ہے۔ ریاکاری اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دکھائیں گے، اعمال نیست و نابود ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کس طرح سے نسبتیں، اگر ہم یہ اعمال فلاں انسان کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجر تم اسی سے مانگنا جس کو دکھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کوئی اجر نہیں دینے والا، کا عمل اس عمل ہی پہ صرف اجر ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا گیا۔ آپ دیکھیں نسبتوں سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ مثلا یہ انگوٹھی میں پہنا ہوں، بتائیں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر بتائیے یہی انگوٹھی اگر امام کے ہاتھوں میں چلی جائے تو اس انگوٹھی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم اپنی نمازوں کی نسبت، یعنی ہم اپنی نمازوں کو دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ اعمال نیست و نابود ہو جاتے ہیں، مگر جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں تب ہمیں اس بات کی توقع رہتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اللہ سے اس کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ ہمیں جو بھی عمل انجام دینا ہے وہ خالصانہ طور پہ صرف پروردگار کے